پاکستان کو مدینے کی ریاست کیوں نہیں بننا چاہیے؟ 1995 میں پاکستان کا کرپشن انڈیکس کو 39 تھا جبکہ انڈیا کا 35 تھا، یعنی یہ سب سے کم کرپشن والے ملکوں میں شامل ہوتے تھے۔ 1993 میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن بنی جس کا مقصد تھا پوری دنیا کے ملکوں میں کرپشن لیول کو میجر کرنا، ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کو پروموٹ کرنا تھا، اور یہ نہ صرف گورنمنٹ سیکٹر کے لیے تھی بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی تھی۔ اس کی پہلی رپورٹ 1995 میں آئی تھی جس میں مختلف ملکوں کو کرپشن کے لحاظ سے رینکنگ دی گئی تھی۔ اوور دا پیریڈ آف ٹائم دونوں ملکوں میں کرپشن بڑھتی گئی، لیکن جس سپیڈ سے پاکستان کی رینکنگ بڑھی انڈیا کو تو دور دور تک قریب لگنے نہیں دیا۔ 1999 میں نواز شریف کے دور میں یہ سکور 97 پر پہنچ چکا تھا، اور 2005 میں جب شوکت عزیز پاکستان کے پرائم منسٹر تھے تو یہ رینک آل ٹائم ہائی 144 رینک پر پہنچ چکا تھا، اور انڈیا اس ٹائم 88 رینک پر تھا۔ آج پاکستان 135 پر ہے اور انڈیا بیچارے کی سینچری نہیں ہو پا رہی۔ تو انور مقصود صاحب نے ایک بہت گہری بات کہی تھی کہ اگر پاکستان کو ریاست مدینہ بنایا جاتا ہے تو 25 کروڑ کی آبادی میں سے 17 کروڑ لوگوں کے ہاتھ کاٹنے پڑیں گے۔ پاکستان کو مدینے کی ریاست کیوں نہیں بننا چاہیے؟ 1995 میں پاکستان کا کرپشن انڈیکس کو 39 تھا جبکہ انڈیا کا 35 تھا، یعنی یہ سب سے کم کرپشن والے ملکوں میں شامل ہوتے تھے۔ 1993 میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن بنی جس کا مقصد تھا پوری دنیا کے ملکوں میں کرپشن لیول کو میجر کرنا، ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کو پروموٹ کرنا تھا، اور یہ نہ صرف گورنمنٹ سیکٹر کے لیے تھی بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی تھی۔ اس کی پہلی رپورٹ 1995 میں آئی تھی جس میں مختلف ملکوں کو کرپشن کے لحاظ سے رینکنگ دی گئی تھی۔ اوور دا پیریڈ آف ٹائم دونوں ملکوں میں کرپشن بڑھتی گئی، لیکن جس سپیڈ سے پاکستان کی رینکنگ بڑھی انڈیا کو تو دور دور تک قریب لگنے نہیں دیا۔ 1999 میں نواز شریف کے دور میں یہ سکور 97 پر پہنچ چکا تھا، اور 2005 میں جب شوکت عزیز پاکستان کے پرائم منسٹر تھے تو یہ رینک آل ٹائم ہائی 144 رینک پر پہنچ چکا تھا، اور انڈیا اس ٹائم 88 رینک پر تھا۔ آج پاکستان 135 پر ہے اور انڈیا بیچارے کی سینچری نہیں ہو پا رہی۔ تو انور مقصود صاحب نے ایک بہت گہری بات کہی تھی کہ اگر پاکستان کو ریاست مدینہ بنایا جاتا ہے تو 25 کروڑ کی آبادی میں سے 17 کروڑ لوگوں کے ہاتھ کاٹنے پڑیں گے۔